آج جمعۃ المبارک ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ وہ ہیں کہ آپ پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار ہیں۔ آپ ایمان لانے میں سب میں اول ہیں اور ہجرت کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ اور یہ امت مصطفیٰ کا قطعی عقیدہ ہے۔ قطعی عقیدہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ، بد مذہب، بے دین ہوتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ وہ قطعی عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ یہ شرح فقہ اکبر ہے اور اس میں ایک باب قائم کیا ہے اور یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بدلہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک باب قائم کیا ہے افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا باب۔ اور جب کہا جائے کہ امت کا اتفاق ہے تمام کے نزدیک، تو اس امت کے اندر امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تمام ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ اکرام گزرے ہیں، فقہ کے بڑے امام گزرے ہیں، ان سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس امت میں سب سے افضل جو ہے انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ زور سے بولیں نا سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے تمام اولین و آخرین سے افضل ترین ہیں اور ان کی افضلیت پر اجماع ہے، ان کی افضلیت پر اجماع ہے۔ اور یہاں روافض اختلاف کرتے ہیں تو لہذا ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں افضل ترین شخصیت انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات محترم، اب اجماع آپ کو بتا دوں کہ اجماع کیا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں۔ اجماع کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایک آدھ کی کسی کو رائے ہو تو وہ حجت بولیے نہیں ہوا کرتی۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر 100 افراد ہیں اور 100 میں سے 95 ایک کو افضل مانے اور 5 کو ایک کو مانے، یعنی کہ 95 کی رائے ایک طرف اور 5 کی رائے بولیے ایک طرف۔ اب کس کی رائے حجت ہوگی؟ 5 والے کی یا 95 والے کی؟ 95 والے کی ہوگی۔ تو لہذا پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ اور یہی عقیدہ غوث پاک کا ہے، یہی عقیدہ داتا علی حجویری کا ہے، اور یہ عقیدہ حضرت علی کا بھی ہے، یہی عقیدہ حضرت علی کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، سیدنا عثمان غنی کا ہے، فاروق اعظم کا ہے۔ حضرات محترم، افضلیت کے موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تفصیلاً آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ابتداً چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون،
اور وہ جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ جو ہیں وہ ڈر والے ہیں، متقی ہیں اور تقوی والے ہیں۔ اب بتائیے حق لے کر کون آیا ہے؟ حق لے کر کون آیا ہے؟ حق لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے کہ حق لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے، حق لانے والے تو رسول اللہ ہے اور ان کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت سے مراد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اب میں مختصراً آپ کے قبیلے کا، خاندان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ کی رشتےداریاں تھی یہ تعلق بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم ان کے ایمان کی بات کریں گے اور آخری میں چند آپ کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عرب میں کئی ایک قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت تھی۔ عرب میں قبیلہ ایسا تھا جو کہ ذمہ داری تھی وہ حجاج کو پانی پلاتے، ایک قبیلہ وہ تھا جس کے بعد ذمہ داری تھی حرمین شریفین کی حفاظت کرتے، اور ابو بکر صدیق کا جو قبیلہ تھا آپ کا تعلق تھا قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ کس سے تعلق تھا؟ قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ اس قبیلے کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ تھی دیت کی، خون بہا کا مسئلہ تھا۔ اگر کوئی کسی علاقے میں قتل ہو جاتا تو خون بہا کا فیصلہ اس قبیلے کے لوگ بولیے کیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے قبیلوں میں معزز خاندان و قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت سے پہلے ہی پاکیزہ تھے، زمانے جاہلیت سے پہلے ہی پاکیزہ تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے والد نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا، بلکہ عرب کے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کبھی شعر نہیں کہا۔ مسند آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ، اس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد نے نہ کبھی زمانے جاہلیت میں اور نہ زمانے اسلام میں کبھی کوئی شعر نہیں کہا۔ تو آپ کا نام جو تھا، نام یا رکھ لیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کا نام جانتے ہوں گے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، لقب آپ کا عتیق و صدیق ہے۔ ابو بکر، ابو کا معنی والا، بکر کا معنی اولیت، ابو کا معنی والا اور بکر کا معنی اولیت۔ اب دونوں معنی کو ملاؤ، ابو بکر کیا معنی بنے گا؟ اولیت والا، پہلے نمبر پر۔ تو آپ ایمان لانے میں بھی سب میں اول، ہجرت کرنے میں بھی سب میں افضل، اور راہ خدا میں اپنا سارا گھر بار لٹا دینے میں بھی سب میں اول۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ایک دس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام صدیق، یہ نام صدیق جو ہے، آپ کا نام صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ،
سیدنا سیدتنا نبع حبشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. ارے بولی نا سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ تمہارا نام اللہ تبارک و تعالی نے صدیق رکھا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے نا. ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری میں موجود ہے. احد پہاڑ جو تھا وہ ہل رہا تھا. حضور تشریف لے گئے، احد پہاڑ وجد کرنے لگا، ہل رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی مبارک ایڑیاں پیر کی ٹھوکر ذرا احد کو ماری، احد کو ماری، احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری. اور ٹھوکر مار کر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اثبت احد فانما، شکریہ، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. ذرا زور سے کہہ دیجیے سارے مل کر. سبحان اللہ بولنے میں شرمانا نہیں چاہیے. جب ہم کوئی بیہودہ بات کرتے ہیں، لطیفہ سناتے ہیں، اس میں شرماتے ہیں؟ ارے بولیے تو پھر اللہ کا نام لینے میں شرماتے کیوں ہو؟ حضور احد پہاڑ پر ہیں اور پہاڑ وجد کرنے لگا. حضور نے ٹھوکر ماری، اے احد پہاڑ کیا تجھے خبر نہیں ہے اور تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی. ارے بولیے سبحان اللہ. سبق نہیں بھولے. کیا فرمایا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ احد پہاڑ سے کہہ رہے ہیں. احد پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید موجود ہیں. تو ابو بکر کو صدیق کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. پہلے آپ حدیث روایت سن چکے کہ صدیق اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے. اور یہاں حضور فرما رہے ٹھہر جاؤ کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی. نبی کون؟ رسول اللہ خود. صدیق کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق. شہید کون؟ فاروق اعظم اور عثمان غنی. اب یہ ہے علم غیب کی خبر. یہ کیا ہے؟ علم غیب کی خبر ہے. بھائی نبی حضور ہیں، سمجھ میں آ گیا. صدیق بھی موجود ہے، سمجھ میں آ گیا. دو شہید موجود ہیں. تو بتائیے کیا فاروق اعظم شہید ہو گئے تھے یا ہونا تھا؟ بولیے ہونا تھا. عثمان غنی شہید ہو گئے تھے یا ہونا تھا؟ تو حضور کل کی خبر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جو کہے حضور کو کل کا پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا اور کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. حضور بیان کر رہے ہیں اور پہاڑ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی بھی موجود ہے، صدیق بھی موجود ہے، دو شہید بھی موجود ہیں. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یا حضور نے ٹھوکر ماری اور زلزلہ ختم ہو گیا. بعض صوفیہ علماء فرماتے ہیں اس میں زلزلہ نہیں آیا تھا، محبت سے جھوم رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا جوڑا میرے سر کا تاج بنا ہے، تو وہ خوشی میں بولی وجد کر رہا تھا. اور آگے چلیے حضرات محترم، ایک وجہ اور ہے آپ کو صدیق کہنے کی. دو وجہ سن لی آپ نے، تیسری وجہ بیان کر رہا ہوں آپ کو صدیق کیوں کہا گیا. اور تینوں یاد رکھ لیجئے. اللہ نے نام آپ کا صدیق رکھا،
حضور نے آپ کو صدیق کہا. اب تیسری وجہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے العجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 7373 اور 174 میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، جب آپ کو کیا کرائی؟ معراج کرائی. اور آپ حضرات جانتے ہیں معراج جو ہے مختصر وقت میں ہوئی. معراج دو ہوئی، ایک زمینی معراج ہے اور ایک بولیے آسمانی معراج ہے. تو جب آپ زمینی اور آسمانی معراج کر کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، میری قوم تو اس کو جھٹلا دے گی، اس کو تسلیم نہیں کرے گی. تو جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدق وہو صدیق. آپ نے فرمایا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم تو جھٹلا دے گی، مجھ پہ تہمت لگائے گی. آپ نے فرمایا جبریل نے بھیجا اور اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے. کیا فرمایا؟ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ وہ ہوا صدیق، اس لیے کہ وہ صدیق ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ بولیے صدیق ہے. تو اللہ نے بھی صدیق کہا، جبریل بھی صدیق کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں. اب صادق اور صدیق کا فرق بھی سمجھ لیجئے تاکہ یہ بات مکمل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. صادق اسے کہتے ہیں جیسا ہو ویسا بیان کر دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کس سے کیا کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں. جیسے واقعہ ہوا اس کو ویسا ہی بیان کر دیا، اس کو کہتے ہیں صادق ہے، بھائی یہ سچا ہے. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں. جیسا ہو جائے، جیسا کہہ دے ویسا ہو جائے اس کو بولیے صدیق کہتے ہیں. اب اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تو وقت بہت لگ جائے گا. صرف اشارتاً قرآن سے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بطور دلیل کے، کہ یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی نا، خوابوں کی تعبیر، دو قیدی موجود تھے، اس نے کہا یوسف تو یہاں بیٹھ کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، کیوں نہ ان سے تھوڑا سا مذاق کر لینا آج ذرا. دو قیدی آئے کہ لگے یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے، میں تو انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ یہ شراب پلا رہا ہوں. ایک کہا میرے سر پہ تو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اسے پرندے کھا رہے ہیں. مختصراً بس تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جو شراب پلا رہا ہے نا تو بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس کا وزیر ہوگا، خاص ہوگا اس کا. اور جس کے سر پہ روٹیاں کھا رہے ہیں نا پرندے، بولے اس کو سولی دے دی جائے گی، اس کو پھانسی دے دی جائے گی. باپ میں تالی مار کے ہنسے، اے یوسف ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب جو میں کہہ چکا ہوں ہوگا وہی، اب جو میں کہہ چکا ہوں. اللہ نے یوسف کو صدیق فرمایا ہے تو وہی ہوا جو یوسف نے کہہ دیا تھا، وہی کا وہی ہوا. تو صادق اور یوسف کا فرق سمجھ میں آیا کہ صادق وہ ہے جو جیسا واقعہ سنے وہ بیان کر دے، وہ صادق ہوتا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی دی ہوئی خبروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی دی ہوئی خبریں سچی ہوتی ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو قبیلے کا بھی تعلق آپ نے سن لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا رشتہ داری تھی، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چند رشتہ داریاں تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 نکاح کیے.
کتنے نکاح کیے؟ ذرا زور سے بولے، کتنے کیے؟ 4. اور حضرت علی نے کتنے کیے؟ 9. 4 زیادہ ہوتے ہیں کہ 9 ہے جی؟ 9 زیادہ ہوتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری اہل بیت کے ساتھ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ رشتہ داری ہے. 2 مکہ میں آپ نے نکاح کیے اور 2 نکاح آپ نے مدینے میں کیے. 2 نکاح مکے میں اور 2 مدینے میں کیے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4. آپ کی کل اولادیں ہوئی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. بڑے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابو بکر، دوسرے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر اور تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابو بکر. 3 بیٹے ہوئے. 2 بیٹیاں ہوئی اسماء بنت ابو بکر اور ایک کا نام اور ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. حضرات محترم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2 بیٹیاں ہوئی اور بولیے 3 بیٹے ہوئے. اب حضور سے کیسی آپ کا تعلق سے داری ہے؟ آپ کی بڑی گہری دوستی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ حضور بھی تاجر تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے. آپ کا کام کپڑے کا کاروبار تھا. کس کا کام تھا؟ کپڑے کا کاروبار تھا. آپ مکہ سے ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شام اور یمن جایا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا مال لے کر مزاربت پر یا مداربت پر. چونکہ آپ ایک ہی علاقے کے تھے دونوں کے دونوں، اس لیے آپ کی دوستی بھی گہری تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نفاست تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی ذات میں بھی پاکیزگی رکھی تھی. حضور بھی بتوں کی پوجا سے بیزار تھے، ابو بکر صدیق بھی بتوں کی پوجا سے بولیے بیزار تھے. کبھی صدیق اکبر نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی. فرمائے بات کہ اتنی حفاظت. لیکن یہ پاک باز لوگ تھے، پاکیزہ لوگ تھے اور پاکیزہ لوگوں کو دوستی بھی پاکیزہ لوگوں کی میسر ہوتی ہے. یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ تو پھر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت جو تھی اور آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سب سے پہلے ایمان لائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ایمان لائے سب سے پہلے. بھائی ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کو بولیے تسلیم کرتے ہیں، سر خم تسلیم ہے کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے. ہم دونوں کو مانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہو، جاگ رہے ہو نا؟ حضرت علی کی عمر تھی 8 سے 10 سال اور ابو بکر کی عمر تھی 38 سال. سمجھ آگے بات آپ کے؟ خواتین میں ایمان لانے والی تھی حضرت خدیجہ اور غلاموں میں زال لانے والے زید بن حارثہ. علماء نے تطبیق کی چاروں ایمان ہی والے ہیں، چاروں ہی اول ہیں، مگر اب ان میں تطبیق کیسے کی جائے؟ فرمایا جو بچے ہیں وہ بچوں میں پہلا حضرت علی ہے اور جو مرد ہیں مردوں میں پہلا کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور غلاموں میں کون پہلا ہے؟ بولیے وہ زید ہے. اور عورتوں میں جو پہلی ہے وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ سب پہلے ایمان لائے. اور پھر ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی ایمان لائے. حضرت عثمان غنی ایمان لائے. یہ دیکھ کر
کہ تبلیغ کا وہ پیارا نظام طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے تمہارے ساتھ والے بھی تمہارے اثر کو قبول کر لے، وہ ایمان لائے، اور کئی ایک لوگ ایمان لائے۔ تو پہلی رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھی؟ بچپن کی دوستی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری سے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھ لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، اس کا حدیث نمبر جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، بخاری میں 476 2297 39 5 40 93 58 7 اور 6709، یعنی کہ 6 مقامات پر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ صبح بھی آ رہے ہیں اور بولیے شام بھی آ رہے ہیں۔ تو جو شخص صبح و شام جس کے گھر تشریف لاتے ہوں گے یا لے جاتے ہوں گے، ان کے تعلق اور دوستی کتنا گہرا ہوگا۔ کاروباری تجارت، محلے داری، اب اور رشتہ داری بدل گئی۔ وہ کیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو گیا، ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور سے ہو گیا، اب رشتہ داری بولیے کتنی قربت والی ہو گئی۔ تو ابو بکر کیا لگے رسول اللہ کے؟ بھائی سسر لگے، کیا لگے؟ سسر۔ اور ابو بکر کے رسول اللہ کیا لگے؟ داماد۔ سنمائی بات آپ کے؟ کسی رابطے نے کہا افضلیت کا معیار یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کسی اور صحابی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بھائی ہم مانتے ہیں اس بات کو، جب علی کی بات آئے گی ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم مولا علی والے بھی ہیں تو ہم ابو بکر صدیق والے بھی ہیں۔ تو بتائیے مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ بالکل ہے، لیکن ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور بولیے تو سبحان اللہ۔ یہ معیار تو نہ ہوا، اگر معیار یہ ہوتا تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کا چہرہ دیکھنا عبادت نہ ہوتا، تو پھر مان لیا جاتا بھائی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ سنمائے بات آپ کے؟ تو پھر سمجھ لیجئے، پھر جب ہم نے اس کو یہ جواب دیا تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا اور دوبارہ جواب نہ دے سکا۔ بولے رسول حضرت علی کے بعد وہ رسول نے بیٹی دی علی کو، یہ فضیلت ہے، افضلیت ہے۔ ہم کہتے ہیں افضلیت نہیں ہے، فضیلت ہے۔ افضلیت کا معیار کسی کو بیٹی دینا نہیں ہے، فضیلت ہے۔ یہ اگر یہی بات فضیلت کی ہے، افضلیت کی ہے، تو پھر بھائی مولا علی کو رسول اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، حضرت عثمان کو 2 بیٹی دی ہے۔ حضرت عثمان کو تو دوہرے داماد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بات سمجھ آپ کے؟ دوہرے داماد ہو گئے۔ اب چلیے، تو میں بیان کر رہا تھا رشتہ داری، پہلی رشتہ داری سمجھ لی آپ نے۔ پھر دوسری جو رشتہ داری ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن ابو بکر جو کہ بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے، کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے، لیکن اس بیٹے کی کفالت کس نے کی ہے؟ حضرت علی نے کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ حضرت علی نے کی ہے۔ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو اسما بنت امیس کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے۔ حضرت علی نے، وہ بیٹا کس کے پاس آ گیا؟ حضرت علی کے پاس۔ تو حضرت علی نے اس کی کفالت کی، تو یہ ہو گیا ابو بکر
محمد بن ابو بکر حضرت علی کے ستیلے بیٹے، کیا ہوئے؟ ستیلے بیٹے۔ امام حسن حسین کے ستیلے بھائی، ارے بولے سبحان اللہ، کیا ہو گئے جی؟ یہ ستیلے بھائی ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک رشتہ اور بتا دیتا ہوں، پھر اسما بنت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر بن عوام، جو کہ اشرا مبشرہ بن کا شمار ہوتا ہے، وہ داماد ہیں حضرت امام حسن کے، ان کے کیا ہیں بولیے؟ داماد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر یہ دونوں ہم زلف ہیں، کیا ہیں بولیے؟ ہم زلف ہیں۔ اب کس طرح ہم زلف ہیں کہ حضرت سیدنا میمونہ بنت حارث اور اسما بنت ابو بکر، اسما بنت امیس جو ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ ہے، اسما بنت امیس یہ زوجہ ہیں ابو بکر صدیق کی، اور میمونہ بنت حارث بیوی ہے رسول اللہ کی، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ دونوں کیا آپس میں؟ بہنیں ہیں۔ بہنیں ہیں ماں کی طرف سے، باپ دونوں کے جدا جدا ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کیا ہے بولیے؟ ہم زلف ہیں۔ کیا ہے؟ ہم زلف ہیں۔ کتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں ان کے، اور پھر رشتہ داریاں آپس میں اور ہوتی رہیں۔ بخاری میں روایت ہے کہ اس پر سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر میں جس نے مسجد بنائی تھی وہ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ اتنا قریبی تعلق تھا۔ تعلقات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 360 خصلتیں ہوں گی، ایمان کی کتنی خصلتیں ہیں؟ 360، جس میں ایک بھی ہوگی آخر وہ بخشا جائے گا، جس میں ایک بھی ہو گئی آخر نجات پا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، عرض کی آقا میرے اندر کتنی موجود ہے؟ ذرا میرے اندر بھی تو ذرا جھانک کے بتائیے نا، میرے اندر کتنی موجود ہے؟ 360 میں سے ایک جس کو مل جائے اس کی نجات کے لیے کفایت کر جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیارے ابو بکر تیرے اندر تو ساری کی ساری ہی موجود ہیں، ساری موجود ہیں۔ تو ایمان کی ساری خصلتیں جس کے اندر موجود تھی کون تھی؟ یاد کو بولیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات